السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایاز جلیلی، سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ فردوسیہ کلندریہ مجددیہ شہبازیہ ابادانیہ فریدیہ مبارکیہ عظیمیہ حسنیہ شمسیہ سلامتیہ اور جلیلیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا فضل ہے، اس کے کرم نوازی ہے کہ اس کا ذکر ہمارے لب پر جاری ہوتا ہے، اور اس کے فضل کی کیا بات ہے، اس کے کرم نوازی کی کیا بات ہے۔ ایسے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ امت محمدی میں ہمیں پیدا کیا گیا۔ اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا، جس کی کہ امتی ہونے کی تمنا انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ تو ہم میں سے کافی لوگ ہوں گے جو درود پاک پڑھتے ہیں، کافی زیادہ تر لوگ ایسے ہیں ہم نہیں پڑھتے، جن پہ ملائکہ بھی درود بھیجتی ہیں۔ ہمیں ان کے یہ بھی وقت نہیں ہے کہ اس پہ درود سلام پڑھیں ہم لوگ۔ یا اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں، زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، زندگی میں پریشانی کو خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی روزی میں برکت چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کی اہل و عیال کی حفاظت چاہتے ہیں نا، تو زندگی میں اپنا ایک روٹین بنا لے، معمول بنا لے، تو عشاء کی نماز کے بعد کم سے کم بدر کے صحابی کی نسبت سے 313 مرتبہ درود پاک پڑھے، کم سے کم 313 مرتبہ۔ اور چھوٹا سا درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، 313 مرتبہ۔ اس میں کتنا وقت لگے گا یار؟ اس سے درود پاک پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اس میں روحانیت کی اتنی پرواز چڑھتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ روڈ سے سفر کرے اور ایک جہاز سے سفر کرے۔ روڈ سے سفر کرنے والا وہ ہوگا جو درود پاک کی کثرت اس کے پاس کم ہوگی، اور جتنی زیادہ کثرت ہوگی نا، سمجھ لو جہاز کا سفر اس طرح طے کرے گا روحانیت کی پرواز۔ روحانیت ایسے پرواز کرتی ہے اس کی، بندے کے کام ایسے ہو جاتے ہیں نا کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ رب کے محبوب کے اوپر آپ درود پڑھ رہے ہو یار۔ میرے سرکار خود سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے سماعت ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت نہیں دی ہے، نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم وہ سن سکیں، نہ ہماری آنکھوں کی نگاہیں ایسی ہیں کہ وہ رحمت دیکھ سکیں جو ہمارے پر نازل ہوتی ہے درود پاک پڑھتے ہوئے۔ تو اپنے زندگی کا معمول بنا رہے ہیں، اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں، رزق میں کثرت چاہتے ہیں، روزی میں کثرت چاہتے ہیں، اولاد میں کثرت چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، روحانیت میں پرواز چاہتے ہیں، آسیب جنات جادو سب سے بچنا چاہتے ہیں، ان سے حفاظت چاہتے ہیں، دشمنوں سے حفاظت چاہتے ہیں، بدنگاہی سے حفاظت چاہتے ہیں، بری بد نظر سے حفاظت چاہتے ہیں، درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں۔ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کیسی چینجنگ دیکھیں گے، آپ کی زندگی سر سبز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضور کی خاص نظر کرم ہو جائے گی۔ جس پہ حضور کی نظر کرم ہو جائے نا، تو قسم خدا کی اس کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے میرے محبوب کی جس پہ نظر ہو جائے، اس عاشق پر بس اس کے منہ سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے منہ سے جو چیز نکل جائے بس ہو جاتی ہے۔ لیکن درود پاک کو اپنا معمول بنائے اور نماز کی پابندی لازمی کرے، نماز کو نہیں چھوڑیں۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کو نہیں چھوڑیں۔ 5 ٹائم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے آپ، اور دوسروں کو بھی کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی اپنے گھر اہل و عیال میں جو نہیں پڑھتا ان کو بھی تلقین کرتے رہیں محبت کے ساتھ۔ نماز کی پابندی کا بھی اس طرح کہیں نا کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ نماز کی پابندی کا اس طرح نماز کے لیے کہتے ہیں نا کہ وہ الٹا باغی بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے تنقید کی جا رہی ہے، وہ دل میں اس کے بعد اثر کرتی ہے، یار یہ کیوں اس طرح مجھے بولا نا۔ کوشش کریں کہ پیار اور محبت کے ساتھ نماز کے لیے لوگوں کو لے جائیں ساتھ میں، اور نماز کی پابندی کا خاص خیال رکھیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں نماز کی پابندی کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، حضور کا سچا پکا عاشق بنائے، اور توحید پر چلنے والا، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔